اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی غیرت مند حکمران ضرور رہا ہے جس نے مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے، لیکن اللہ نے مسجد اقصیٰ کی آزادی کا حصہ تاریخ میں 3 حکمرانوں کو دیا ہے۔ اسی طرح سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور حکومت میں مسجد اقصیٰ کی آزادی کا عزم کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ علماء کرام ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ دین بیان کر رہے ہیں جس کا نہ غیرت کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی امت مسلمہ کے حال کے اوپر، پھر آپ نے تمام علماء کرام کو جمع کیا اور سختی سے ان کو ڈانٹا اور یہ حکم فرمایا کہ اب سے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف 2 چیزیں بیان ہوگی، ایک فضائل جہاد فی سبیل اللہ اور ایک فضائل مسجد اقصیٰ۔ اور اگر آج بھی ہم دیکھیں تو امت مسلمہ کا حالات یہی ہے، کوئی بھی علماء کرام حق مسجد اقصیٰ اور امت کے حال کے اوپر بات کرنے کو راضی نہیں ہے۔ تمام وہی اصلاحی اور نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بیان کر رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یہ چیزیں فرض ہیں اور ان کا بیان بھی ضروری ہے، لیکن جہاں یہ چیزیں ضروری ہیں وہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی ضروری ہے، اور اسلام تو ایک مکمل دین ہے اور زندگی کا ہر پہلو کے اوپر روشنی ڈالتا ہے۔ آپ آدھا دین بیان کریں، آدھی چیزیں بیان کریں اور آدھی نہ بیان کریں تو یہ کھلم کھلا ایک اسلام کے ساتھ نا انصافی ہے۔ تو اسلام تو غیرت مند دین ہے۔ وہ بابا جی کہا کرتے تھے کہ شالنا بزدلاں کدی نیند نہ آوے، تو بزدل بندے کو نہ دنیا میں عزت ہے اور نہ اس کے لیے کوئی عزت کا مقام ہے، لیکن یہ دنیا بہادروں کے ساتھ ہی جیتی ہے۔ اور جو بندہ موجودہ دور کے اوپر جو علماء کرام حق بیان کر رہے ہیں، اہل فلسطین اور اس امت کے حال کے لیے بات کر رہے ہیں، ان کے رستے میں رکاوٹیں اور ان کے لیے گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ علماء حق کو اور ہمت اور طاقت دے اور مکمل اور اس امت کے لیے مخلص ہو کے دین کو بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔